الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دمع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا ہے، جن کے اعمال کو اللہ نے اتنا زیادہ سراہا ہے کہ ان کے لیے روایتوں میں اعلان ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ میں ان کو قیامت کی دھوپ میں نہیں کھڑا کروں گا، قیامت کے دن حساب کتاب کی قطار میں ان کو کھڑا نہیں کروں گا، ان کو میں اپنے جوار میں جگہ دوں گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھاؤں گا، اور وہ حشر و نشر کی تباہ کاریوں سے اور حشر و نشر کی خوفناکیوں سے محفوظ ہو کے اللہ کے جوار میں وی آئی پی لانج میں اللہ رب العزت ان کو رکھیں گے۔ ان 6 لوگوں کا ذکر کر چکا اور یہ آخری 7واں بندہ۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا تذکرہ روایتوں میں آتا ہے، مگر یہ ایک روایت جو بخاری شریف حدیث نمبر 660 ہے، میں اس کا تذکرہ کر رہا تھا، اس میں 7واں بندہ وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی کثرت سے آیا، احادیث میں بھی کثرت سے آیا، اور ایسا بندہ، ایسا شخص، ایسی عورت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ کوئی شخص ایسا ہو جو کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، ذکر اللہ خالیا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور تنہائی میں ذکر کر رہا ہے، ففاضت عیناہ، اور اللہ کی محبت، اس کی خشیت، اس کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایسا بندہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایسا بندہ اسی وقت بنتا ہے جس کی پریکٹس ہوتی ہے تنہائی میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی، کہ جس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ کچھ دیر اس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا ہے، کچھ دیر تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کچھ دیر اس کا دل خالص اللہ کی یاد میں غرق اور مست ہو، تو تب اس کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، ورنہ لذات میں پڑے ہوئے اور لذت پرستی کے حامل، اور ہر وقت مجھے کان میں کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہر وقت آنکھ کے سامنے کچھ دل ربا منظر ہونے چاہیے، کچھ ہنسی والی بات ہونی چاہیے جس سے میرا وقت گزرتا رہے۔ جب ایسی لذت پرستی کی زندگی ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، اور یہ اللہ کے سامنے رونا ایک فلسفہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی دوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کے سامنے رویا کیوں جائے، کس وجہ سے رویا جائے۔ وہ ریشنلٹی ہمارے دماغ میں اتنی زیادہ گھسی ہوئی ہے، اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کی محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ چلو اللہ کے خوف سے رونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ انسان کی آنکھیں چھلک جائیں، ایسا تعلق اللہ کو مطلوب ہے، ایک اللہ کے تعلق کا احساس، اللہ کی دوستی کا ایک احساس، اللہ سے کنیکشن کا ایک احساس، یہ احساس ایسا ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دیتا ہے۔ آج ہم اتنے بے حس نہیں ہوئے الحمدللہ، جب کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ضرور بہتے ہیں، لیکن ایسے کیس بھی آپ حضرات نے بہت کثرت سے سنے ہوں گے کہ بڑے والد صاحب، والدہ فوت ہو گئی تو اس کو جنازے میں آنے کی توفیق نہیں ہے، اس کو ماں کی میت کے ساتھ بیٹھ کے رونے کی توفیق نہیں، کہتے دفنا تو کوئی مسئلہ نہیں، پیسے بھیج دوں گا میں۔ اور ماں باپ 8 سال 10 سال ہو گیا بنگلور میں رہ رہے ہیں، فلیٹ میں رہ رہے ہیں، اور بیٹا 20 سال ہو گئے 22 سال ہو گئے، نہ وطن واپس آیا نہ اس کے پاس وقت ہے والدین سے بات کرنے کا۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے، بیٹے کو بیٹی کو پتہ چلتا ہے، تو بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رونا کیا ہوتا ہے۔ ان کو اگر رونا آتا ہے تو اپنے درد سے رونا آتا ہے، اگر رونا آتا ہے تو اپنی تکلیف سے رونا آتا ہے،
تو الحمدللہ ہمارے اندر یہ احساس زندہ ہے، اپنی اولاد کے لیے احساس زندہ ہے، اپنے بڑوں کے لیے احساس زندہ ہے۔ یہ احساس اللہ چاہتے ہیں میرے ساتھ میرے بندے کا قائم ہو جائے۔ میں نے تمہیں کھانے پکانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، لا نسألک رزقا، میں نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا دنیا میں نے تمہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں بھیجا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں رزق دیتا ہوں، تمہاری کوشش کرنے سے میری روزی نہیں آتی، تمہاری واجملوا فی الطلب، طلب کوشش کرو، بس اتنی زیادہ ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تمہارے ذمہ صرف کوشش ہے، ہم تمہیں روزی، نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تم کو بھی روزی دیں گے، تمہاری اولادوں کو بھی روزی دیں گے، وہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ روزی کوشش میں ہے ہی نہیں، روزی محنت میں ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ محنت مزدور کرتا ہے، سب سے زیادہ کوشش مزدور کرتا ہے، اور سب سے کم تنخواہ اس کی ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ اللہ نے کوشش میں روزی نہیں رکھی، واضح کر دیا۔ چنانچہ یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے بھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، اتنا قریب ہوں تم چس سے بھی بلاؤ میں جواب دوں گا، آہستہ بلاؤ گے تب بھی جواب دوں گا، زور سے بلاؤ گے تب بھی جواب دوں گا، مجمع عام میں بلاؤ گے تب بھی جواب دوں گا، حتیٰ کہ زبان ہلائے بغیر تمہارے دل کے اندر سے اگر آواز آتی ہے تو میں تب بھی تمہیں جواب دیتا ہوں، تب بھی میں تمہیں جواب دوں گا، اتنا قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حبل ورید کسے کہتے ہیں؟ حبل ورید کہتے ہیں رگے جان۔ رگے جان کسے کہتے ہیں؟ انسان کا جو عصبی نظام ہے وہ تھوڑی دیر سوچنے سے پہلے کام کرتا ہے، جو عصبی نظام ہے۔ سوئی چوئی تو آپ نے سوچے بغیر منہ سے سی نکال دیا، یہ عصبی نظام کا کام ہے کہ آپ کے منہ سے سی ہائی نکل جاتی ہے، یہ ہائی جلدی نکل جاتی ہے، خیال بعد میں آتا ہے کہ درد ہوئی، یہ درد بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے آپ کو درد ہو جاتی ہے، منہ سے ہائی نکل جاتی ہے۔ جو رگے جاں ہے، شہ رگ ہے، وہ اس عصبی نظام سے بھی زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے اتنے زیادہ، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہمارے بندے، ہمارے ایجنٹ تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ تمہاری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے اور بہت زیادہ پسند ہے، یعنی اس سے وعدہ ہے کہ تمہیں میں قیامت کے خطروں میں نہیں جانے دوں گا، دھوپ کی کڑکوں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، قیامت کی سختیاں تمہارے اوپر نہیں آئیں گی، تمہیں عرش کا سایہ ملے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ لا ظل فیہ، کہ 7 بندے ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اور ان میں سے ایک کہ رجل ذکر اللہ، کہ کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، خالین تنہائی میں ذکر کرتا ہے، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، اللہ کی یاد میں رو رہا ہے، ایک شخص ایسا ہے۔ فرمایا چلو اس کی مثال میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی بکری کا دودھ نکالتا ہے، بھینس کا، گائے کا دودھ نکالتا ہے، تو دودھ تھنوں سے نکلتا ہے، تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، تو اب یہ دودھ جو تھن سے نکل آیا یہ واپس نہیں جا سکتا، ممکن نہیں، انسانی عقل اس کو واپس نہیں بھیج سکتی۔ تو فرمایا کہ جیسے دودھ تھنوں سے نکل آیا، اس کا واپس جانا ناممکن ہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص اللہ کی یاد میں روتا ہے تو اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ کہ کوئی شخص اللہ کی یاد میں روتا ہے، اس کی محبت میں روتا ہے، اور پھر اس میں ہے خالین، اکیلے میں روئے۔ حضرت عمر کے سامنے ایک بندہ بیٹھا رو رہا ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ کی یاد میں روتا ہوں۔ کہا اکیلے میں رو تو تمہیں زیادہ بہتر لگے گا، لیکن سب کے سامنے رونا یہ بھی پسندیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حیثم بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کو خطبہ دے رہے، تقریر فرما رہے ہیں، تو سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، بالکل انون، کوئی اعرابی ہے، آپ کی بات سنی، اللہ کا ذکر سنا، جنت جہنم کو سنا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور چند قطرے اس کے بہنے لگے، چند قطرے بہ گئے اس کی آنکھوں کے۔ تو آپ نے تقریر چھوڑی اور آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ بندہ رو رہا ہے،
اور یہ جب بندہ رو رہا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں. آسمانوں پہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ میرا بندہ رو رہا ہے، اس کے ساتھ تم بھی رو. پھر ایک روایت میں آیا کہ اے اللہ جو رونے والے ہیں ان کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائی جو نہیں رو رہے. اللہ کو رونا کتنا پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے، میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، میرا بندہ مجھ سے مانگتے ہوئے ایسے مانگے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، میرا بندہ مجھ سے اس شدت سے مانگے، میرا بندہ اس شدت سے مجھ سے تعلق قائم کرے، اس کو میرے وجود کا احساس اس شدت کے ساتھ ہو کہ اس کی آنکھیں اس کی ترجمانی کرنے لگے، کہ اس کی آنکھیں بہنے لگے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے تعلق ہوں. حضرت اعظم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ وہ مومنین جن کے گناہ اتنے اتنے بڑے ہیں کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچے چلے گئے، آج اگر اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو جو جوش آیا ہے تو وہ جوش اتنا زیادہ ہے کہ پہاڑوں جتنے بڑے بڑے گناہ لے کر آنے والوں کو بھی اللہ بخش دے جتنی اس شخص کے آنسو اللہ کو پسند آئے. لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ. ایک گنہگار بندہ روتا ہے اللہ کے سامنے اور انین المذنبین اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ کا آنسو کتنا بڑا ہے، فرمایا مکھی کے سر کے برابر، بالکل چھوٹا آنسو کا قطرہ، مکھی کے سر کے برابر. لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ. یہ جو تسبیحات کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، جمعے کی تقریریں کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو درس قرآن درس حدیث دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں بتا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تاریخ اسلامی سمجھا رہے ہیں، فقہی مسائل سمجھا رہے ہیں، جائز اور ناجائز سمجھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک بندہ جو کہ گناہگار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، وہ اللہ کی محبت میں انین کرتا ہے، ہلکا سا اس کی آنکھ میں آنسو ہے، اللہ میں بہت گندا ہوں، اللہ جی میں بہت گندا ہوں. احب الی من زجل اللہ کہتے ہیں مجھے اس کا رونا زیادہ پسند ہے، کہ آنسو اللہ کو اتنے زیادہ پسند ہے. دوستو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس کے رونے کو سامنے دیکھا تو رونا اللہ کو پسند ہے. ہاں ریاکاری کا نہ ہو، رونا اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کی دربار میں روتا ہے اللہ اس شخص کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہو تو میں کیا کروں، میں تو روتا بھی ہوں. اللہ کے نبی ایک مرتبہ رو رہے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے انعام اور اکرام کے اوپر، اللہ کے انعام اور اکرام کے اوپر میں کیوں نہ روں. اور پھر رونے کو اتنا پسند کیا فرمایا ابکو. صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ کرام اے میرے صحابہ اللہ کے دربار میں رویا کرو، اللہ کے دربار میں رویا کرو. اور پھر فرمایا ابکو فإن لم تبکو، اگر تم کو رونا نہیں آتا فتباکو تو پھر رونے کی شکل بنا لو، رونے کی شکل بنا لو کہ رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر ہے آنسو خفا، رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر ہے آنسو خفا. اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانا چاہیے. اللہ رب العزت کو رونے والے بڑے پسند ہے. اللہ رونے والے کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، چاہے کوئی کیسے ہی گنہگار ہو، اللہ رونے والے کی بات کو کبھی نہیں ٹالتا. آپ سنتے ہیں نام اور کوئی جس کا نہ قرآن سے واسطہ نہ حدیث سے واسطہ، مگر وہ بھی سنتا ہوگا امام بخاری کا نام ہے نا جی. امام بخاری کا نام ساری دنیا جانتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے اور 6 سال نابینا رہے، مادر زاد نابینا رہے. اور دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو بچہ پیدائشی نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کا علاج ممکن نہیں ہوتا. عام طور پر اس کی آنکھوں میں روشنی آ نہیں پاتی، یہ بہت کم 1 سے 2% کیس ہوتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی آ جائے، اور لیکن بہت کم آتی ہے بڑے ہونے کے ساتھ. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 برس کی عمر تک مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا آدمی 6 سال تک ماں اللہ کے سامنے روئی ہے، 6 سال تک ماں نے اللہ کے سامنے آنسو بہائے. تو فتح الباری میں لکھا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہ ایک رات ان کی ماں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی
وہ فرمایا کہ قد رد اللہ بصر ولدک لکثرت دعائی، کہ اللہ نے تیرے بچے کی آنکھوں کو لوٹا دیا تیری دعاؤں، تیرے رونے کی کثرت کی وجہ سے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر سختی تو کرتے ہیں مگر ان کے لیے اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں۔ قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں پہ سختی کرتا ہوں، لیکن جب میں کسی طالب علم پہ سختی کرتا ہوں تو میں اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں۔ آج استاد بھی کمانے والے ہو گئے، ماں باپ بھی صرف کمانے والے ہو گئے، اور بچوں کو بھی صرف محنت چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ ارے اللہ کا تعلق وہ ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے، اور اللہ کو یہ رونا دھونا اپنے سامنے بڑا پسند ہے کہ جو رونے دھونے سے محروم ہو گیا اس کا دل بڑا سخت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے رونا نہیں آتا، تو کہا اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تمہیں رونا نہیں آتا، کہ رونے والے تو اللہ کے مقبولان ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی حرم شریف جاتے ہیں تب بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ بھی رونا آئے گا کیسے جب دل اتنا سخت ہو چکا ہے، گناہوں کی پرت دل پہ چڑھ چکی، دل لذات کا صرف عادی ہو چکا ہے کہ صرف اس کو لذتیں چاہیے، صرف اس کو مزے چاہیے، صرف اس کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے۔ جب دل اس کا عادی ہو جاتا ہے تو نمازوں میں وہ خوشو نہیں ملتا، نمازوں میں وہ رونا نہیں آتا، کہ اللہ کا تعلق بن ہی نہیں پاتا۔ کیوں بنے گا؟ اللہ کا تعلق بنتا ہے آنکھوں کے نم ہو جانے سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ بولے صاحب میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پھر بھی مجھے رونا نہیں آیا، تو ایک دن میں تو نہیں آتا نا، ایک دن میں نہیں۔ کسی بزرگ سے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارا بچہ بہت روتا ہے، تو بزرگ فرمانے لگے کہ میاں شکر کرو گھر میں کوئی رونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ اگر کمزور لوگ، یعنی جن کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، اگر کمزور لوگ اور بچے جو کہ گھروں میں روتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میرا عذاب بارش کی طرح برستا۔ تو اللہ کو رونے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور پھر ان رونے والوں میں وہ لوگ جو کہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں، اللہ سے تعلق بنا کے روتے ہیں، اللہ سے دل کو جوڑ کر روتے ہیں۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے مولوی صاحب جیسا لباس پہنا ہو، کوئی شرط نہیں۔ ارے سر جھکاؤ اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ میرے ایک دوست ہیں حج میں میرے ساتھ تھے پچھلے سال، وہ کہتے تھے جی میں نے تو دیکھا ہے، میں ان کا پروفیشن آپ کو بتاؤں گا، آپ کہیں گے بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ایک ٹی وی ایکٹر ہے، اور کہنے لگے کہ میں نے آج تک اللہ سے جو مانگا اللہ نے مجھے بالکل دیا، کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا لاڈلا ہوں، میں اللہ سے جو مانگتا ہوں اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ ہم نے کہا چلے جی دیکھتے ہیں آپ کا چیلنج، حجر اسود کا بوسہ لے کے دکھاؤ، اور اگلے دن انہوں نے لے کے دکھایا، اور بڑے آرام سے لے کے دکھایا، ایسے نہیں کہ انہوں نے لڑ جھگڑ کے، کہ وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوستو اللہ سے تعلق بنانا بہت آسان ہے، اللہ سے تعلق بنانا بہت مزیدار ہے، بس دیر کس بات کی ہے؟ دیر اس بات کی کہ ہم خود دیر کر رہے ہیں، دیر صرف اس بات کی کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ کو ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ کے پاس ہمیں دینے کے لیے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ہمیں دینے کے لیے صحت ہے، اللہ کے پاس ہمیں دینے کے لیے اولاد ہے، اللہ کے پاس ہمیں دینے کے لیے دنیا کائنات کی ایک ایک چیز ہے، مگر ہمارے پاس مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے دل کی ترجمانی کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، ہم اللہ کے سامنے مانگ نہیں سکتے۔ ہمارے جیسے عام طور پہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو اجتماعی دعا کے حوالے سے علماء کا اختلاف رہتا ہے، تو ہمارے استاد جی نے ہمیں یہ بحث پڑھائی کہ بے اجتماعی دعا میں افضل یہ ہے کہ انسان انفرادی دعا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو دعا اکیلے مانگی جائے، یعنی ایک بندہ اکیلے دعا مانگ رہا ہے اور ایک بندہ سب کے ساتھ مل کے دعا مانگ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ اکیلے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو اجتماعی دعا سے 70 گنا زیادہ جلدی سنتے ہیں، 70 گنا، حدیث کا عدد ہے 70 گنا۔ عربی میں 70 کا مطلب ان لمیٹڈ ہوتا ہے، انفینائٹ ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں کہ کتنا جلدی اللہ سنتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی اجتماعی دعا کروانی چاہیے۔ اس جی آپ نے بتایا کہ اکیلے کی دعا کی اتنی فضیلت ہے، یہ تو ایک روایت ہے اور بہت ساری روایت ہے۔ فرمایا کہ آج زمانہ ایسا ہے
کہ ہم لوگوں کو دعا مانگنی نہیں آتی، ہمارے نوجوانوں کو دعا مانگنی نہیں آتی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا بھی حل ہے، اگر آپ کو، اگر کسی نوجوان کو، کسی بوڑھے کو دعا مانگنی نہیں آتی تو صرف ہاتھ پھیلائے، صرف ہاتھ پھیلا لے اللہ کے سامنے۔ وہ سنت طریقہ کیا ہے، اس پہ بھی جانے کی ضرورت، اصل تو سنت طریقہ یہ کہ اس طرح ہاتھ پھیلائے جائے، لیکن اس کے اوپر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو اور یہ کہ اللہ جی میں آپ سے کیا مانگوں گا، میں تو مانگوں گا اپنی اوقات کے مطابق، آپ اپنی اوقات کے مطابق دے دیجئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ دوستو اللہ سے تعلق بنانا اتنا زیادہ آسان ہے، اتنا زیادہ آسان ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے مجھے دوستی نہیں لگانی آتی، ابا اس کو سکھاتا ہے کہ دوستی ایسے لگاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، پھر نام پتہ چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دوستی ہوتی ہے۔ دوستو اللہ سے دوستی لگانا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اس وقت ارادہ کیا اللہ کی دوستی ہو جاتی ہے۔ کتاب التوابین میں علامہ ابن قدامہ نے واقعہ لکھا ہے کہ 40 سال ایک شخص نے چوری کی، 40 سال حرام کری، چوری کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا کہ لوگ ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کی، حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، ایک ایسا گنہگار ہے جو 40 سال کا چور ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے میں بارش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا ہاں میاں نکل جاؤ بھائی، جو چور ہے اس میں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ چور بیٹھا ہوا ہے اور چور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، یعنی اللہ نکلتا ہوں تب بھی پھنستا ہوں، نہیں نکلتا تو سارے مسلمان پھنستے ہیں۔ اے اللہ کہ نسیتک 40 سنۃ فامحوتنی، اے اللہ 40 سال آپ کو بھولا رہا اور آپ نے مجھے چھپایا۔ جئتک تائبا فاقبلنی، اے اللہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، آپ میری توبہ قبول کر لیں، مجھے معاف کر دیں۔ اسی وقت گرج چمک سے بارش شروع ہوئی۔ سیدنا موسیٰ نے پوچھا اللہ جی یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا بندہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے توبہ کر دی، ہم نے بارش کر دی، اور پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی توبہ کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ، اور میں انورٹڈ کوماز میں نہیں کہہ رہا، حدیث کی تصریح ہے، ایک گناہ گار بندہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے صفے توڑو، سجدے چھوڑو، ذکر اذکار تسبیحات چھوڑو اور ایک دوسرے سے گلے ملو، خوشی مناؤ، میرے فلاں بندے نے فلاں زمین کے حصے پہ بیٹھ کے آج مجھ سے رجوع کیا ہے، مجھے اس کی اتنی زیادہ خوشی ہے کہ تم سب تسبیحات چھوڑ کے خوشیاں منانا شروع کر دو۔ اللہ کو اپنے سے رجوع، اپنے سے تعلق قائم کرنا اتنا پسند ہے۔ تو دوستو جانور اللہ سے تعلق بناتے ہیں، اللہ ان کو جواب دیتے ہیں، باقاعدہ روایات میں آتا ہے، احادیث میں اسٹوریاں لکھی ہیں، ایک پتھر نے حضرت موسیٰ کے کپڑے اٹھائے نکل گیا، بخاری کا واقعہ ہے، اور کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ پتھروں کو، کتوں کو اور خنازیر کو اللہ نوازتے ہیں مانگنے کے اوپر۔ میں آپ تو انسان، اور انسان سے بڑھ کے اللہ کے نبی کی امت ہیں، تو یہ وہ 7واں شخص ہے کہ رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل آیا۔ دوستو صرف 40-45 دن صرف خالی سوکھا پھوکا ذکر کر کے دیکھ لیں، یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور لے کر آئے گا، چاہے کوئی کتنا پتھر دل آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔